الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ولعنة الله على الرافضين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. محمد مصطفیٰ افضل ہے یوں سارے رسولوں میں، جیسے ہوتا ہے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں. حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھیں انگلیاں، حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر. آفاقہا گردیدم مہر بتاں ورزیدم، بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری. اور کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے. اور آہستہ سبحان اللہ بولو، تھوڑا اور آہستہ. اچھا یہاں گنگا الٹی بہہ رہی ہے لگتا ہے. بھائی زور سے بولا کرو. کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے. میرپور خاص میں حضرت عمر کی توہین کی تو میں نے کہا کہ جسے پتہ ہی نہیں اپنے باپ کا وہ کیا بگاڑ لے گا عمر بن خطاب کا. کیونکہ مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہ فرق ہے اے عمر، میں تیرے نام پہ مرتا ہوں وہ تیرے نام سے مرتا ہے. اور زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں. یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں. اور گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، ہے مجھ کو یقین وہ سیرت عثمان لکھے گا. چمن چمن ہے کلی کلی ہے، وہ تیرا علی ہے وہ میرا علی ہے. اور شیلا رضا کہتی ہے کہ معاویہ کی حکمرانی تھی کہاں. تو میں نے اس وقت بھی اس کو کہا تھا کہ معاویہ کون ہے؟ خطوط لکھ کر آقا کی جو ترجمانی کر چکا، اس سے منہ موڑ کر تو نادانی کر چکا، اور نیکیوں کو اپنی تو پانی کر چکا. مانتا نہیں زمیں پر تو اس کی حکومت، کئی بار سمندروں پہ جو حکمرانی کر چکا.
اور اپنی عزت و افزائی پر تارے بھی گئے جھوم، اپنی عزت و افزائی پر تارے بھی گئے جھوم، جب نبی نے فرمایا اصحابی کن نجوم۔ مولانا عادل صاحب کی شہادت کے بعد اپنے کارکنوں کو کہا کرتا ہوں کہ یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، خطرہ بہت ہے، یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے، اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ درود پاک۔ واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھیوں، محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، سیرت امام الانبیاء و عظمت صحابہ کانفرنس کے نام سے معنون یہ پروگرام گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی ماشاءاللہ بڑے احسن انداز میں جاری و ساری ہے، اور یہ آپ کے ایک ضلع کا پروگرام ہے، اور ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، اور دشمن اصحاب رسول کو پیغام دے رہی ہے کہ شہادتوں کے باوجود یہ تعداد بتا رہی ہے کہ ہم صحابہ کی محبت میں آگے بڑھنے والے ہیں، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور یہاں آ کر ہم نے بتلایا ہے کہ عظمت اصحاب رسول کا جو مشن حق نواز نے ہمیں دیا تھا وہ جاری و ساری رہے گا۔ آپ اس کے لیے ہمارے معاون بنیں گے یا نہیں؟ بولیں۔ میں موضوع پر چند ایک معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا، باقی پالیسی بیانات وہ انشاءاللہ العزیز قائدین آپ کے سامنے کریں گے۔ میں ایک عنوان کئی جگہوں پر بیان کیا کرتا ہوں جس میں سیرت النبی اور سیرت صحابہ کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ میں اس میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو قسم کے قرآن دیے ہیں۔ کتنے قسم کے؟ دو قسم کے قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک یہاں پر مسجد میں اور ایک کسی غار میں، بلکہ دو قسم کے قرآن کا مطلب یہ ہے کہ ایک قرآن ناطق ہے اور ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن بولنے والا اور ایک قرآن نہ بولنے والا۔ ایک قرآن جو ہم نظر آتا ہے، ہم مسجد میں اٹھا کے پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن ہے، اسے کتاب اللہ کہتے ہیں، اور ایک وہ قرآن ہے جسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ میرا نبی بھی قرآن، یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی قرآن، یہ اگر متن ہے تو میرا نبی اس کی تشریح ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بھی قرآن، وہ بھی قرآن، یہ بھی لا ریب، وہ بھی لا ریب، یہ بھی لا شک، وہ بھی لا شک۔ یہاں بھی والضحیٰ، اس کے چہرے کو دیکھو، والضحیٰ، یہاں بھی واللیل، اس کی زلفوں کو دیکھو، واللیل، یہاں بھی یاسین، اس کے دانتوں کو دیکھو تو یاسین، یہاں علم نشرہ، اس کے سینے کو دیکھو تو علم نشرہ، یہاں دیکھو تو سترے کالی، وہاں دیکھو تو زلفیں کالی، یہ بھی لا ریب، وہ بھی لا ریب، یہ بھی لا شک، وہ بھی لا شک، یہ بھی قرآن، وہ بھی قرآن، یہ کتاب اللہ، وہ محمد الرسول اللہ۔ یہاں بھی والضحیٰ، وہاں بھی والضحیٰ، یہاں بھی واللیل، وہاں بھی واللیل، یہاں بھی یاسین، وہاں بھی یاسین، یہاں بھی علم نشرہ، وہاں بھی علم نشرہ، یہاں دیکھو تو سترے کالی، وہاں دیکھو تو زلفیں کالی، یہاں دیکھو تو دیکھتے چلے جاؤ، وہاں دیکھو تو دیکھتے چلے جاؤ، یہ بھی لا ریب، وہ بھی لا ریب، یہ بھی لا شک، وہ بھی لا شک، اس کو دیکھو تو دل نہ بھرے،
اس کو دیکھو تو دل نہ بھرے. اسے کتاب اللہ کہتے ہیں, اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. ہاں فرق اتنا ضرور ہے کہ جو اس قرآن کو پڑھے دنیا اسے قاری کہتی ہے, اور جو اس قرآن کو پڑھے دنیا اسے صحابی کہتی ہے. جو اس کو پڑھے وہ قاری بنے, جو اس کو پڑھے وہ بولو قرآن یہ بھی قرآن وہ بھی. یقین نہ آئے تو یہ دیکھو, یہ قرآن لا ریب وہ بھی لا ریب, یہ لا شک وہ لا شک. اس کو دیکھو تو دیکھتے چلے جاؤ, اس کو دیکھو تو دیکھتے چلے جاؤ. اس کو جو پڑھے وہ قاری بنے, اس کو جو پڑھے صحابی بنے. اس لیے بات سمجھنا, یہ کتاب اللہ وہ محمد الرسول اللہ. آپ کو سیرت النبی اور سیرت صحابہ کی جھلکیاں دکھانا چاہتا ہوں. اس قرآن کو دیکھو تو دو گتوں کے درمیان محفوظ, اس کو دیکھو تو آج بھی دو سچوں کے درمیان محفوظ. لگتا ہے پشتوں میں بولنا پڑے گا, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. میرے لیے مشکل یہ ہے کہ میں سوچ رہا ہوں اس میں دیکھوں یا اس میں دیکھوں, اس میں بولوں یا اس میں بولوں. اس لیے کہ بھائی ہم حق نواز والے ہیں, ہم ایک منہ والے ہیں. جو ممبر و محراب پر ہوتی ہے بات وہی تختہ دار پہ ہوتی ہے. اور یہ صرف بات ایسی نہیں ہے, تم نے دیکھا ہے جو بات وہاں تھی غازی حق نواز نے وہی بات وہاں بھی کی. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے یہاں توجہ کرو. یہ انتظامیہ کی جو بیچ والے لائن میں جو ساتھی ہیں نا, یہ بس بیٹھ جائیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. یہ آخر سے مہمان کو لا رہے اور یہاں تک تاکہ وہ اینڈ سے سب کو دیکھتے 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 یہاں تو وہ سارا ہزاروں کا مجمع ڈسٹرب ہو. لانا ہو تو کوئی یہ ترتیب ہو کہ یہاں سے چھوٹی جگہ ہے, آپ لا رہے ہو بنگلہ دیش سے تو بیچ میں انڈیا والے سارے وہ منظر دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. ڈائریکٹ یہاں کشمیر سے لاؤ, کشمیر کا بھی مسئلہ کوئی حل ہو. اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں دو قسم کے قرآن دیے, ایک کتاب اللہ, ایک محمد الرسول اللہ. یہ قرآن دو گتوں کے درمیان محفوظ, وہ قرآن دو سچوں کے درمیان محفوظ. پھر میں کہا کرتا ہوں کہ اس قرآن کی پھر پارے بھی ہیں. یہ قرآن اپنے پاروں پر محیط ہے, اپنے پاروں کا تعارف کرواتا ہے. یہ پہلا پارا, یہ دوسرا پارا, یہ تیسرا پارا, یہ چوتھا پارا, الی آخری ہی یہ 30 پارے. یہ قرآن تعارف کرواتا ہے اپنے پاروں سے, اور وہ قرآن تعارف کرواتا ہے اپنے یاروں سے. اس قرآن نے تعارف کروایا اپنے پاروں سے, اس نے تعارف کروایا اپنے یاروں سے. پھر اس قرآن کی سورتیں بھی ہیں, ہر سورت کا ایک موضوع ہوا کرتا ہے. اس میں سورہ بقرہ ہے, موضوع اس کا یہودیت کا رد ہے. ایک سورت ہے سورہ ال عمران, اس کا موضوع عیسائیت کا رد ہے. سورہ نساء ہے, اس کا موضوع عورتوں کے مسائل بتاتی ہے. سورہ مائدہ ہے, فقہ کا درس دیتی ہے. یوں دیکھیں تو ہر سورت کا ایک موضوع ہے. یہ سورہ آراف و توبہ ہے, موضوع اس کا جہاد ہے. یہ سورہ قصص ہے, تاریخ کا علم بتاتی ہے. یہ سورہ فرقان ہے, حق باطل میں فرق بتاتی ہے. یہ سورت صف ہے, بہادری کا درس دیتی ہے. یہ سورت نور ہے, حیا کا پیغام دیتی ہے. آئیے اس قرآن کی بھی سورتوں کا اور اس کے موضوع کا تعارف کروائیں. یہاں سورت بقرہ ہے, موضوع اس کا یہودیت کا رد ہے. وہاں اس قرآن کی ایک سورت یعنی صحابی کا نام عبداللہ ابن سلام ہے, جو یہودیت کے رد کا بہت بڑا عالم ہے. یہاں سورہ ال عمران ہے, عیسائیت کا رد بتاتی ہے. وہاں سورت سلمان فارسی ہے, عیسائیت کے رد کا بہت بڑا عالم ہے. یہاں سورت نساء ہے, وہاں سورت عائشہ ہے. یہاں سورت مائدہ ہے جو فقہ کا درس دیتی ہے. وہاں سورت عبداللہ ابن مسعود ہے جو فقہ کا بہت بڑا عالم ہے. وہاں آراف و توبہ ہے جس کا موضوع جہاد ہے. وہاں سورت خالد ابن ولید ہے, ابو عبیدہ بن جراح ہے, خالد ابن ولید ہے, ان کا موضوع جہاد ہے. یہاں سورت قصص ہے, تاریخ کا علم بتاتی ہے. وہاں سورت صدیق ہے, تاریخ کا بہت بڑا عالم ہے. یہاں سورت فرقان ہے, وہاں سورت
ہے، یہاں صورت نور ہے، وہاں صورت ذوالنورین ہے، یہاں صورت صف ہے، وہاں صورت علی ہے، یہ ساری صورتیں مل کر اس قرآن کے پارے بنے۔ تو پھر مجھے کہنے دے، یہ قرآن تعارف کرواتا ہے اپنے پاروں سے، اور وہ قرآن تعارف کرواتا ہے اپنے یاروں سے۔ یہ پیارا پیارا یہ نام تمہارا، دنیا کی موجیں، ماہوں کا سہارا، بہنوں کا بھائی، آج شہداء کا بھائی، یہ بھی قرآن نبی بھی بولو اور سنو، اس قرآن کو رحل پہ رکھتے ہیں۔ اس قرآن کو دیکھو غار میں صدیق کی گود میں، اس قرآن کا زلدان ہے، کپڑا ہے، اس قرآن کا بھی لباس ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے نبی یہ بیویاں تمہارا لباس ہیں۔ عائشہ لباس پیغمبر، خدیجہ لباس پیغمبر، حفصہ لباس پیغمبر، ام حبیبہ لباس پیغمبر۔ جس نے اس قرآن کا زلدان دیکھنا ہو کپڑے کی صورت میں دیکھو، جس نے اس قرآن کا زلدان دیکھنا ہو صدیق کی بیٹی عائشہ ابن صدیقہ کو دیکھ لو۔ اب میرا سوال ہے، اس قرآن کی بھی رحل ہے، اس قرآن کی بھی رحل ہے، اس کا بھی زلدان و لباس ہے، اس کا بھی زلدان و لباس ہے۔ اب اللہ نہ کرے کوئی قرآن کی رحل کی توہین کرے اور آپ قرآن کی رحل کے لیے میدان میں آئے، تو آپ رحل کے لیے آئے یا قرآن کے لیے؟ رحل کی محبت میں یا قرآن کی محبت میں؟ اس قرآن کے زلدان سے خدا نہ خواستہ کوئی ناک صاف کرنے لگے، ہاتھ پکڑتے ہو، کہتے ہو یہ میرا رومال لے، وہ کہے گا یہ بھی تو کپڑا ہے، تو کہے گا اب عام کپڑا نہیں بلکہ جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ اب اس زلدان کی نسبت، اس کپڑے کی نسبت اب قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے۔ جب اس زلدان کے لیے میدان میں آنے والا قرآن کے لیے میدان میں آنے والا کہلاتا ہے، جب اس رحل کی تپائی کے لیے میدان میں کوئی آئے تو وہ در حقیقت قرآن کے لیے میدان میں آتا ہے۔ تو پھر سمجھ لے، جو صدیق کے لیے کفن باندھ کے میدان میں نکلا وہ صدیق کے لیے نہیں بلکہ صدیق کے نبی کے لیے آیا ہے، جو نبی کی بیوی عائشہ کے لیے اپنے سر پہ کفن باندھ کے آئے، وہ عائشہ کے لیے نہیں، عائشہ کے شوہر محمد الرسول اللہ کے لیے آیا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا احترام، ان کی عزت، ان پر اعتماد اس لیے ضروری ہے کہ اگر صحابہ مشکوک ہو گئے تو پورا دین مشکوک ہوگا۔ یہ یاد رکھنا، جنہوں نے صحابہ کو نہیں مانا، اللہ نے انہیں نکاح نہیں متا دیا، سچ نہیں تقیہ دیا، اللہ نے انہیں کلمہ بھی جھوٹا دیا، غلط دیا، اور جو کچھ ملا سارا جعلی ملا، کیونکہ جو دین آیا ہے وہ آیا ہی صحابہ کے ذریعے ہے۔ جب دین صحابہ کے ذریعے آیا ہے تو مجھے بتاؤ، اگر صحابہ مشکوک ہو گئے تو پورا دین مشکوک ہوگا یا نہیں؟ یہ آج قرآن پوری دنیا میں مشرق مغرب شمال جنوب ہر جگہ ایک ہی طرح پڑھا جاتا ہے، الحم سے مناس تک۔ یہ قرآن کی حقانیت تو ہے، لیکن ذرا توجہ کرنا، صحابہ کی عدالت سوچ، صحابہ کی شجاعت سوچ، صحابہ کی ایمانداری پہ ذرا سوچ۔ نبی سے مدینے میں قرآن لے کر ساری دنیا میں پھیلے۔ اب دور ایسا ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور نہیں، فیکس کا نظام نہیں، پرنٹ میڈیا نہیں، الیکٹرانک میڈیا نہیں، موبائل ٹیلی فون کا دور نہیں، ٹیلی ویژن موبائل کا دور نہیں۔ اب کوئی اگر غلط کرنا چاہتا، ڈنڈی مارنا چاہتا، تو قرآن مشرق میں کسی اور طرح پڑھ جاتا، مغرب میں کسی اور طرح پہنچاتا، مغرب والا کہیں اور پہنچاتا۔ اب مدینے تک وہ خبر پہنچتے پہنچتے بھی سال لگتے، لیکن پوری دنیا میں قرآن ایک طرح پڑھا جا رہا
میں گئے یہی قرآن لے کر گئے، جنوب میں گئے یہی قرآن لے کے گئے. پوری دنیا میں ایک ہی طرح پڑھا جانے والا قرآن، جہاں قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے وہاں صحابہ کی عدالت کی بھی دلیل ہے. اگر ڈنڈی مارنا ہوتی تو اس دور سے پھر اچھا وقت نہیں تھا. مشرق میں لے جانے والا تھوڑا الگ کر کے بتاتا، مغرب میں لے جانے والا کسی اور طرح بتاتا، لیکن پوری دنیا میں ایک ہی طرح پڑھا جا رہا ہے. یہ قرآن کی شان تو ہے، لیکن نبی کے یاروں کی بھی شان ہے یا نہیں ہے؟ بولو. آج مولانا عادل صاحب کیوں شہید ہوئے اس بڑھاپے کے عالم میں؟ اتنا بڑا مدرسہ، کس کا دل چاہتا ہے اتنے بڑے مدرسے کو چھوڑنے کا، باہر نکلنے کا؟ ایک نام، کون سے پیسوں کی کمی تھی، کون سی شہرت کی کمی تھی، لیکن ایک درد تھا جو انہیں گھر بیٹھنے نہیں دے رہا تھا. ایک کڑم تھی جنہوں نے انہیں باہر نکلنے پہ مجبور کیا کہ جب کھلے عام 10 محرم کو حضرت معاویہ اور ابو سفیان پر لعنتیں کی جائیں تو ہمیں گھر پہ بیٹھنا چاہیے نا. بولو بولو. اور جن صحابہ نے نبی کو پتھر لگنے نہیں دیا، ان کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ ہم انہیں گالی لگنے نہ دیں. جنہوں نے نبی تک تیر آنے نہیں دیا، ان کا اتنا تو حق بنتا ہے ہم انہیں تنقید لگنے نہ دیں. آج اس انداز میں جب دشمن جری ہو کر آیا ہے تو حق نواز کہتا تھا مولوی صاحب تسبیح اس وقت ہاتھ میں اچھی لگتی ہے جب دور فاروقی ہو، دور صدیقی ہو. جب دور یہ والا ہو تو میدان میں آنا یہ بدر ہے، یہ احد ہے، یہ تبوک ہے. پھر کشتیاں جلا کے آنی پڑیں گی اور دنیا کو بچانا پڑے گا. دل جلو کو پڑا فلک سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دے صحابہ کے غلام نہیں. آج پولیس نے استعفے دیے، جی ہماری توہین ہوئی ہے. میں پولیس کو کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کا حق بنتا ہے، آپ نے استعفے دیے، لیکن آپ کی عزت سے کہیں زیادہ عزت اس کی ہے جس نے پولیس کا محکمہ بنایا ہے، جسے فاروق اعظم کہتے ہیں. جب اس کی عزت پہ بات ہو تو استعفے کیوں نہیں آئے؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا، صحیح کیا نہیں کیا، میں اس موضوع کا آدمی نہیں ہوں. لیکن مزار قائد کی توہین ہوئی. کیا ہوا کہ وہاں نعرے لگائے، تو دوسرے مزاروں میں چرس پی، دھماڑے مار، ٹھمکے لگا، وہ توہین نہیں ہے. لیکن چلو مزار قائد پر جناب ایک نعرے لگائے وہ توہین ہے. مزار قائد کی توہین پر کیپٹن صفدر گرفتار ہو سکتا ہے تو نبی کے صحابہ کی گستاخی پر آصف الوی گرفتار کیوں نہیں ہو سکتا؟ تقی جعفر گرفتار کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر میرپور خاص کا وہ گستاخ گرفتار کیوں نہیں ہو سکتا؟ قائد اعظم عظیم ہے، لیکن خدا کی قسم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عظیم نہیں ہو سکتا ہے. جب وہاں تمہیں توہین نظر آتی ہے تو وہ بڈھا جس کی ٹانگیں قبر غلط ہو گیا، جس کی ٹانگیں جہنم میں جا رہی ہیں، انفن فی المائی ویستن فی السمائی، جو اس پوزیشن میں ہے پوری ریاست پر ایک وہ تقی جعفر اتنا بھاری پڑ گیا ہے، اتنے پاکستان میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب نکلے، تم ایک بڈھے کو نہیں پکڑ پا رہے. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام سے دوری کی علامت ہے. ان مقدس شخصیات کی عظمت شاید تمہارے دلوں میں نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں. وہ اگر کلمہ نہ پہنچاتے پاکستان نہ بنتا. تو یہ پاکستان اگر صدقہ ہے تو صحابہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے.
چاہے مزے سے اصحاب کہف کا ذکر کریں گے، میں کہا کرتا ہوں کرنا بھی چاہیے، صحابہ کا دشمن بھی کرتا ہے۔ اصحاب کہف یوں تھے، کتا بھی ان کے ساتھ تھا، 309 سال تک سوئے تھے، 309 سال کے بعد اٹھے۔ واقعی یہ اولیاء کی کرامت ہے جو قرآن سے ثابت ہے۔ عظیم تھے اصحاب کہف۔ کہف غار والے اصحاب، غار کے ساتھی۔ میں نے کہا ظالم کہف کے اصحاب کو مانتا ہے لیکن محمد کے اصحاب کو نہیں مانتا۔ اگر اصحاب کہف کے کتے کا ذکر قرآن میں ہے تو اصحاب محمد کے گھوڑوں کا ذکر بھی تو قرآن میں ہے۔ اگر اصحاب کہف 100 کے کرامت دکھاتے ہیں تو اصحاب محمد دنیا کو جگا کے کرامت دکھاتے ہیں۔ ہاں ہاں کہتے ہیں اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف سے محبت کرتا تھا، اس محبت کی وجہ سے اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے، اچھی بات ہے۔ علماء نے لکھا ہے اصحاب کہف کا کتا محبت اصحاب کہف سے کرے تو وہ کتا جنت میں جاتا ہے، تو اگر اصحاب محمد سے حق نواز محبت کرے وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ اعظم و فاروقی و حیدری محبت کرے وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ اصحاب کہف سے محبت کر کے اصحاب کہف کا کتا اگر جنت میں جا سکتا ہے تو کراچی کے مسلمانوں ہم اصحاب محمد سے محبت کر کے جنتی کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ اصحاب کہف بھی عظیم ہے، اصحاب کہف جیسے، لیکن کروڑوں اصحاب محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس غار کو مانتا ہے جہاں کہف کے اصحاب تھے، اس غار کو نہیں مانتا جہاں نبی کا صحابی صدیق بھی تھا۔ اگر وہ غار عظمتوں والا تو یہ غار بھی عظمتوں والا ہے یا نہیں ہے؟ بولو۔ اب اس کو مانے اس کو نہ مانے، یہ تیرے ذہن کی خرابی ہے۔ خیر تو مان یا نہ مان، ہم منوانا بھی نہیں چاہتے۔ ہمارا موقف یہ ہے اگر کوئی صحابہ کو نہیں مانتا اس کی مرضی ہے نہ مانے، ہم زبردستی نہیں منواتے۔ یہودی بھی نہیں مانتا، عیسائی بھی نہیں مانتا، ہندو بھی نہیں مانتا، صحابہ کو تو سکھ بھی نہیں مانتا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہ مانو تمہاری مرضی لیکن گالی نہ دو۔ اور صحابہ کرام پر گالی یہ برداشت نہیں کریں گے ہم، ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، تم ہمیں سمجھ ہی نہیں پائے ہو ابھی تک، کیا کچھ نہیں ہوا ہے۔ تمہاری کراچی میں ایک تنظیم تھی جس کا توتی بولتا تھا، لندن سے تانے بانے تھے، لوگ کہتے تھے بس جو کچھ ہے یہ، لیکن ذرا سا جھٹکا لگا سب ختم۔ یہاں کتنے جھٹکے تم نے ہمیں دیے، آج بھی الحمدللہ میٹرو ویل کے اس علاقے پہ صحابہ کے آوازیں گونج رہی ہیں، صحابہ کے نعرے لگ رہے ہیں، صحابہ کی صدائیں بلند ہیں، صحابہ کے ترانے گائے جا رہے ہیں، صحابہ کے نغمے سنائے جا رہے ہیں، صحابہ کی صدائیں لگائی جا رہی ہیں، صحابہ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ ہم رہے نہ رہے، نام صحابہ کل بھی تھا، نام صحابہ آئندہ بھی رہے گا۔ اور یہ روحانی بیٹے حق نواز کے ختم نہیں ہوں گے۔ میں کہا کرتا ہوں نبی اور صدیق غار میں، دشمن پیچھے، جلدی سے مکڑی نے جالا تنا، کبوتری نے انڈے دیے، دشمن آیا دیکھتا ہے جالا ہے، کبوتری تو ویرانے میں انڈے دیتی ہے، ادھر نہیں ہو سکتے۔ بھائی کبوتری سے جتنا ہو سکتا تھا اس نے اتنا کیا، جتنا کر سکتی تھی نبی صدیق کے لیے وہ اتنا اس نے کیا۔ تم سے بھی جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کرو۔ نبی صدیق کے لیے کبوتری سے جتنا ہوا اس نے اتنا کیا، فوراً انڈے دیے دشمن سے بچانے کے لیے۔ اب جب نبی اور صدیق کے لیے کبوتری دفاع کرتی ہے، اللہ نے اس کبوتری کو کیا حق دیا اور اس کبوتری کو کیا عزت و مقام دیا۔ محققین علماء نے لکھا ہے، توجہ کرنا، آج بھی جو حرم کے باہر کبوتر ہیں یہ اسی کبوتری کی نسل ہے، اور جو نبی اور صدیق کا دفاع اگر کبوتری کرے نسل اس کی بھی ختم نہیں ہوتی، اور اگر
انشاءاللہ العزیز صحابہ کے ترانے گاتے رہیں گے۔ باقی میں آپ سے پوچھتا ہوں، مولانا عادل صاحب کی شہادت کے بعد گھبرائے تو نہیں ہو؟ پیچھے ہٹنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ بولو۔ آج کہہ دیا جاتا ہے اتنے بڑے بڑے علماء شہید کروا دیے، میں نے کہا ہم نے کہا تھا ادھر سے گزریں گے مار دو، کہتے نہیں یہ مطلب نہیں ہے، آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ہوتا ہے نا تو پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کراچی کے جتنے قبرستان بھرے ہوئے یہ سارے ہمارے ساتھ ہوتے تھے، اگر کسی قبرستان میں 50,000 قبریں ہیں ان میں 50 بھی ایسے نہیں ہوں گے جو ناگن چرنگی جمعہ پڑھنے آتے تھے۔ میں نے کہا حضرت جی یہ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون کیا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، جگہ جہاں ہے تو وہی آئے گی، جو وقت طے ہے وہی آئے گا۔ یہ تو شکر کرو کہ مقام شہادت مل رہا ہے جب وقت طے ہے۔ اور یہ تو مولانا عادل خان صاحب آپ نے کلپ سنا ہوگا، خود کہہ کے گئے ہیں کہ بزدلی کی زندگی ہم نے نہیں گزارنی، پتہ نہیں کب وقت آ جائے تو کتنی ہماری خوش نصیبی ہے کہ صحابہ کی عزت کے لیے چلے جائیں، صحابہ کی ناموس کے لیے کٹ جائیں۔ اگر کوئی یہ کہے اتنے بڑے بڑے چلے گئے تو میرا بھائی بات سن، حضرت عثمان کے قتل کی افواہ پھیلی، شہادت کی افواہ جب چلی، اب میرے پیغمبر اٹھتے ہیں آ کر صحابہ سے کہتے آؤ بیعت لیں، اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لیں۔ اب ایک عثمان کے لیے، ایک صحابی کے لیے نبی اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار، 1400 صحابہ کی جان دینے کے لیے بھی تیار۔ آج سارے مشائخ، سارے کتب، سارے ابدال مل جائیں، نبی کے خون کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی تو نبی ہے، صحابی کے خون کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک عثمان کے لیے نبی اپنی جان دینے کے لیے تیار، 1400 صحابہ کی جان دینے کے لیے تیار۔ ہاں ہاں یہ ایک عثمان کے لیے جان دینے کا ارادہ ہو رہا ہے۔ رب کو اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن بھیج دیا۔ میں نے کہا حضرت جی مجھے بتاؤ، ہم صحابہ کے ساتھ رضی اللہ کہتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کو یہ مقام رضی اللہ کا سرٹیفکیٹ ملا کب؟ جب وہ رکوع میں تھے تب، جب وہ سجدے میں تھے تب، جب وہ روزے میں تھے تب، جب وہ تہجد میں اٹھے تھے تب۔ کہتے پھر کب؟ میں نے کہا جب ایک عثمان کے لیے جان دینے کا ارادہ ہو رہا ہے، ایک صحابی کے لیے کٹنے کا ارادہ ہو رہا ہے، اس وقت قرآن نازل ہوا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اے اللہ ان سب سے راضی ہو گیا جو عثمان کے لیے جان دینے کا ارادہ کر رہے تھے۔ ایک صحابی کے لیے جان دو، خدا راضی ہوتا ہے۔ اگر 1,44,000 کے لیے صحابہ کے لیے جان دینے کا ارادہ کرو، خدا راضی نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک جملہ اور بھی کہتا ہوں، یہ ایک صحابی کے لیے جان دینے کا ارادہ ہو رہا ہے، اللہ نے قرآن بھیج دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ پتہ چلتا ہے صحابہ کے دفاع کے لیے، ان کے لیے نکلنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ نے صحابہ کو بھی اس عمل پہ رضی اللہ کا ٹکٹ دیا۔ آپ پوچھ لینا۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے یار کچھ ان کے ایمان کی بھی تو فکر کرو مسلمان۔ میں نے کہا بھائی جو باغ ہوتا ہے نا، کھیتی ہوتی ہے، تو چوکیدار سے کوئی نہیں کہتا تم نے اس میں کتنے پھول پودے اگائے، کتنی کاشتکاری کی ہے، کتنے درختوں کا اضافہ۔ یہ مالی سے پوچھو، یہ دوستوں بزرگوں کا شعبہ ہے، ان سے پوچھو۔ ہم چوکیدار ہیں، ہم سے پوچھو کوئی سنڈی ونڈی تو اندر نہیں آئی، کوئی کیڑا ویڑا تو نہیں آیا۔ ہم نے کہا کیڑے والوں کا کیڑا نکال دیا، نہیں آئے گا۔ بہت بڑا چنجی تھا لیکن اب نہیں ہے۔ میں نے کہا ہم سے یہ پوچھو۔ اور پھر جہاں تک بات یہ ہے، نہیں یار تھوڑا ان کی بھی فکر دیکھو، ان کا مسئلہ ابے ہم بات صحابہ کی کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بیٹھنا برداشت نہیں کرتے۔ اور کوئی یہ کہے کہ ان کی محفل جب یہ بھی کبھی میٹنگ میں آئے وہاں صحابہ کی بات نہ کیے کرو، ماحول خراب ہوتا ہے۔ میں نے کہا ایک بار نہیں 50 مرتبہ ماحول خراب ہو، کوئی جلدہ تے جلے میں جلاواں گا، میں
تے رتبے صحابہ دے سنا مانگا. کہتا ہے یار کچھ خیال کرو. میں نے کہا خیال اللہ نے کرنے نہیں دیا اس موقع پہ. کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا سنو توجہ، طلباء سے خاص کر مخاطب ہوں. قرآن تفسیر پڑھتے ہو لیکن ان کی اس گہرائیوں کو بھی غور کرو، ہمارے موقف کو بھی قرآن و سنت سے سمجھنے کی کوشش کرو. یہ میرے پیغمبر کے سامنے عرب کے سردار بیٹھے ہیں، نبیوں نے دین کی دعوت دینے لگے. ایک سردار مسلمان ہوتا تھا، پیچھے پورا پورا قبیلہ مسلمان ہوتا تھا. اب جب ان سرداروں کو دین کی بات کرنے لگے تو ساتھ میں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، یاسر، یہ غریب غریب صحابہ بیٹھے ہیں. ان سرداروں نے نبی سے کہا پہلے ان غریبوں کو یہاں سے اٹھاؤ پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. یہ تو کل تک ہمارے غلام ہیں، آج ہماری گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں، آج ہماری محفل میں، یہ ہماری توہین ہے. آپ پہلے ان کو باہر بھیجیں پھر ہمیں آپ دعوت دیں. یہ عین حکمت تھی، حکمت کے مارو. یہ عین مصلحت تھی، مصلحت کے چاٹے ہوا. یہ عین مصلحت کا تقاضا تھا کہ یہ تو اپنے ہی شاگرد ہیں، تھوڑی دیر باہر چلے جائیں تو کیا ہو جائے گا. یہ اگر ایک کافر مسلمان ہو گیا، ایک سردار مسلمان ہوا، پیچھے ہزاروں مسلمان ہوں گے. یہ عین حکمت تھی. لیکن عرش والے کو صحابہ سے محبت ہی کچھ اتنی ہے، اس کا رول اور اس کا طریقہ اور اس کی سنت ہی کچھ اور ہے. وہ دنیا کو بتانا چاہ رہا ہے. جو صحابہ کا بغض رکھ کے ہدایت پر آنا چاہے گا، مجھے اس کی ہدایت کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی ایمان کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ عین حکمت تھی. نبی ان کو تھوڑی دیر باہر بھیج دیں، یہ کافروں سے بات نبی کرے، یہ مسلمان ہو تو پیچھے پورے پورے قبیلے مسلمان ہوں گے. ابھی دل میں خیال آیا کہ انہیں اٹھا دیں، اوپر سے قرآن نازل ہو گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ. اور سورہ کہف آپ کل پڑھو گے، وہاں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. نا 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 نا، میرے محبوب یہ یاسر نہیں اٹھے گا، خباب نہیں اٹھے گا، صہیب نہیں اٹھے گا، بلال نہیں اٹھے گا. اللہ اگر یہ نہ اٹھے تو ان کافروں کے ایمان کی فکر نہ کروں، ان کے مسلمان ہونے کی فکر نہ کروں، ان کی جنت کی فکر نہ کروں، اللہ ان کی کامیابی کی فکر نہ کروں. سن قرآن آگے اللہ کہتے ہیں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کی مرضی مومن بنے، جس کی مرضی کافر بنے. بلال نہیں اٹھے گا، خباب نہیں اٹھے گا، صہیب نہیں اٹھے گا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. کراچی والی زبان میں ترجمہ پوچھتے ہو تو یوں کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے نبی جو بھاڑ میں جاتا ہے جائے، بلال نہیں اٹھے گا. جو بھاڑ میں جاتا ہے جائے، خباب نہیں اٹھے گا. مجھے ان کی ایمان کی بھی ضرورت نہیں جو تیرے صحابہ کی توہین کر کے، ان کی انسلٹ کر کے یہ جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں. جنت تو جاگیر، جنت تو وراثت ہی تیرے یاروں کی ہے. اولئک هم الوارثون، میں نے انہیں جنت کا وارث بنا دیا. فمن شاء فلیؤمن. واہ کیا تھپڑ مارا ہے رب نے. یہ جس کی مرضی ہے مومن بنے، جس کی مرضی ہے فمن شاء فلیکفر. یہ یہاں سے نہیں اٹھیں گے. آؤ ان صحابہ کی عظمت کے نعرے لگاؤ اور صحابہ کی عظمت کے ترانے گاؤ. کون کون ہے جو عظمت صحابہ کے کام میں ہمارا ساتھ دے گا؟ جذبات میں نہیں، سوچ کے. کلمی عائشہ حوضے کوثر پہ مسکرا کے ملے گی، کل صدیق اکبر پل صراط پر مسکرا کے ملیں گے. آؤ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا.